السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جو ویڈیو ہے اس میں ہم شوگر کے بارے میں، حقیقی شوگر اور غیر حقیقی شوگر کے بارے میں بات کریں گے۔ وضاحت پہلے یہ جاننا چاہیے کہ شوگر حقیقی بھی ہوتی ہے، جو واقعتاً شوگر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ شوگر کو ہوتی نہیں ہے، یا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا کوئی علامت نہیں ہے، یا یہ مرض کوئی نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے حکامہ حکیم ابو علی سینا نے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر حکامہ کرام نے اس پر بات کی ہے۔ القانون فی الطب میں بھی ہے، طب اکبر میں بھی اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ تو حقیقی شوگر اور غیر حقیقی شوگر، پہلے غیر حقیقی شوگر کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے۔ حقیقی شوگر جو واقعتاً شوگر تھی یا ذیابیطس جس کو کہتے تھے، وہ تر سرد مزاج میں ہوتی ہے، اعصابی مخاطی مزاج میں۔ بدن میں تری سردی بڑھ جاتی ہے، اس کی علامات ہیں باقاعدہ، اور اس کی وہ علامات جو اس کے علاوہ وہ شوگر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو بار بار چھوٹا پیشاب سفید رنگ میں بڑی مقدار میں آتا ہے۔ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ گوشت وہ ہڈی کو چھوڑ کر لٹک جاتا ہے نیچے۔ اور اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے گرد و غبار پڑا ہوا ہے، ہلکا سفیدی میں لیکن گرد و غبار کی طرح چہرہ دیکھنے میں لگتا ہے۔ اور اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ آدمی جس کو شوگر ہو جاتی ہے، وہ خاتون ہے یا مرد ہے، وہ جنسی تعلقات کے قابل نہیں رہتا۔ ڈسکنیکٹڈ فرام دا میرٹل لائف فرام دا فرسٹ ڈے آف ڈکلیریشن آف ڈائبٹیز۔ جس دن شوگر اس کو ڈکلیئر ہوئی ہے یا اسے پتہ چلا کہ شوگر ہو گئی ہے، سمجھنے کہ اس دن کے بعد اس کے تعلقات جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ رہے، بے شک وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ اور غنودگی، ہر وقت غنودگی رہتی ہے۔ نزلہ، شون نزلہ بغیر جلن کے، پتلا نزلہ ایسے بندے کو رہتا ہے۔ یہ ہے حقیقی شوگر۔ اور یہ حقیقی شوگر، آپ غور کریں، آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ 400 شوگر ہے آپ کی، 600 شوگر ہے آپ کی، 500 شوگر ہے، کیا یہ یعنی آپ کو نزلہ اس طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، تو آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں۔ کیا آپ کو بار بار چھوٹا پیشاب سفید رنگ کا بڑی مقدار میں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو بے شک وہ شوگر 600 ہے، 700 بتائے گی یہ مشین پر، شوگر نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کے ہڈی نے گوشت چھوڑ کر تو گوشت لٹک نہیں رہا ہے نیچے، وہ چہرہ سفیدی مائل جیسے گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، اس طرح کا نہیں ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں۔ آپ حیران ضرور ہوں گے کہ دیکھیں جی میں 15 سال سے انسولین کی انجیکشن لگا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ شوگر کے مریض ہی نہیں ہیں۔ آپ کے اگر ازدواجی تعلقات مہینے میں ایک دفعہ بھی ہوتے ہیں اپنے جوڑے کے ساتھ، تو آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کس چیز کے مریض ہیں؟ اگر شوگر کے مریض نہیں ہیں تو یہ رپورٹوں میں جو کچھ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں عرض ہے کہ وہ غیر حقیقی شوگر ہے۔ اس پر پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ جو حقیقی شوگر ہے، اس کے علاج کے بارے میں عرض کروں کہ واقعی کسی کو اگر حقیقی شوگر ہے، میرے پاس ویسے 4000 سے زیادہ شوگر کے مریضوں کا میں نے علاج کیا ہے، اس میں سے میرا نہیں خیال کہ غالباً 5 یا 4 مریض میں نے ایسے دیکھے ہوں گے جو واقعتاً شوگر کے مریض تھے۔ ایسے لوگوں کو میٹھا بند کرنا پڑتا ہے، قدرتی ہو میٹھا ہے، غیر قدرتی تو ویسے ہی بند کرنا پڑتا ہے، قدرتی میٹھا بھی بند کرنا پڑتا ہے یا بہت کم کر دینا پڑتا ہے۔ ایسے مریضوں کو جامن کی گٹھلیاں اور کریلے اور گڑ مار بوٹی اور اس طرح کی چیزیں، خشک چیزیں، چھوارے وغیرہ، چنے، یہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں، کشمش وغیرہ، اور یہ بندے علاج پذیر ہوتے ہیں، واپس اپنے مزاج پہ آ جاتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ شوگر کیا واقعتاً اس کا علاج ہوتا ہے یا عارضی اس کی کیئر ہے، یعنی کیور نہیں ہے، یعنی مکمل علاج نہیں ہوتا، عارضی طور پر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی اگر صحت اثر کرنی ہے کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو اس حد کو پہلے معلوم کریں کہ آپ کے کھانے پینے کی حد کیا ہے، بیماری پھر کوئی بھی نہیں آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو، تو پھر آپ کیوں باللہ علاج مرضوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ بھی شوگر ایک مرض نہیں، علامت ہے، یہ علامت ٹھیک ہو جاتی ہے بہرحال۔
اور اس کا علاج وہ خشک گرم اور خشک سرد چیزیں کھلانے سے یہ علاج پذیر ہوتی ہے جو حقیقی شوگر ہے. ٹھیک ہے. اور جو باقی غیر حقیقی شوگر ہے اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.